نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 63 باب غسل الدم، خون کے دھونے کا باب۔ گزشتہ ابواب میں پیشاب کی نجاست کو زائل کرنے کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ اب اس باب میں اور آئندہ باب میں خون کی نجاست کو زائل کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ الدم سے مراد حیض کا خون ہے۔ عورت کو 3 قسم کا خون آیا کرتا ہے، ایک کو حیض، دوسرے کو نفاس اور تیسرا استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ حیض کا خون ہر ماہ صحت مند بالغ عورت کو چند ایام آتا ہے، اس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ دوسرا نفاس، بچے کی ولادت کے بعد کچھ ایام خون آتا ہے جو نفاس کا خون ہے۔ تیسرا استحاضہ، جو کسی بیماری کی وجہ سے، اندرونی انفیکشن کی وجہ سے، رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون آتا ہے۔ پہلا دونوں قسم کا خون حیض اور نفاس کا، اس کے دوران نماز روزے کی ممانعت ہے، عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں جانا اور حج عمرے میں جانے والی عورت کا بیت اللہ میں جانا اور طواف کرنا، یہ تمام ممانعت ہے۔ البتہ روزوں کی قضائی بعد میں دی جائے گی اور نماز کی قضائی نہیں ہے۔ یہ احکام آئندہ بیان ہوں گے۔ اس جگہ صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ خون تینوں قسم کا، خواہ حیض کا ہے، نفاس کا یا استحاضے کا، یہ نجس ہے، پلید ہے۔ کپڑے پر لگے، جسم پر لگے، ان کا دھونا لازمی ہے۔ جسم کو، کپڑے کو پاک کرنا لازمی ہے۔ حدیث نمبر 227۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ عن ہشام۔ یحییٰ سے مراد یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ عن ہشام، ہشام سے مراد ہشام بن عروہ۔ قال حدثتنی فاطمہ عن اسماء قالت جاءت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماء فرماتی ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آنے والی عورت یہ خود حضرت اسماء ہی تھی، جیسا کہ امام شافعی نے کتاب الام جلد 1 صفحہ 84 پر اس کی صراحت کی ہے۔ فقالت ارأیت احدانا تحیض فی الثوب، وہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول بتلائیے، اگر ہم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگے، کیف تصنع، تو وہ کیا کرے؟ حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو اس کی طہارت کا، پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قالت تحطہ ثم تقرصہ بالماء وتنزعہ وتصلی فیہ۔ آپ نے فرمایا کہ تحطہ، وہ پہلے تو خون کو خرچ دے، جو کہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور خشک ہونے کی صورت میں وہ اوپر جم جاتا ہے، اس کا ایک جسم ہوتا ہے، تو کسی چیز سے پہلے اس کو اوپر سے کھرچ دے تاکہ دھونے میں آسانی ہو۔ ثم تقرص بالماء، پھر پانی کے ساتھ اس کو رگڑے۔ قرص کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑے کے اوپر کپڑا، نیچے کپڑا ہے تو اس کے اوپر کپڑے کے ساتھ اس کو رگڑنا، پانی ڈال کر کپڑے پر کپڑا رگڑ کر ملنا۔ ثم تقرص بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ ملے۔ وتنزعہ، پھر اس کو جھنجھوڑ ڈالے۔ آخر میں
پھر پانی کے اندر اس کو جھنجھوڑنا تاکہ اچھی طرح اس کی صفائی ہو جائے، وہ تسلی فی، اور اس کے اندر نماز ادا کر لے۔ دم حیض کا خون لگے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ آپ نے بتلایا۔ اصل کے اندر تو اس کا دھونا ہے، دھو کر اس کا نشان، اس کا جو جسم ہے اس کو اتار دینا ہے، خون کا جرم اور جسم نہ رہے۔ لیکن اگر کھرچا نہ جائے، پہلے تھوڑا پانی ڈال کر رگڑا نہ جائے تو دھونے میں مشقت ہے، زیادہ ٹائم لگے گا، زیادہ پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو کسی چیز سے اوپر جو جمع ہوا خون ہے، خشک ہوا ہے، تو اس کو اوپر سے کھرچ دے، جب کھرچے گی تو اس کی وہ ایک جرم اور جسم جو اوپر سے اتر جائے گا۔ اب دھونا کافی آسان ہو جائے گا۔ جب وہ اتر گیا ہے تو اب تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو رگڑا جائے، ملا جائے۔ ملنے سے اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تمام کے تمام آسانی سے زائل ہو جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں پانی کے اندر اس کو جھنجھوڑ ڈالے یا پانی اس کے اوپر بہا ڈالے۔ اس کے بعد خون کا اگرچہ نشان، داغ، دبا اس کا باقی بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ اس کا جو اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح 3 مرتبہ پہلے کھرچنے سے، پھر پانی ڈال کر ملنے سے، پھر جھنجھوڑنے سے خون کے جو اجزاء ہیں، اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر داغ دبا سا باقی بھی رہ جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حیض کا خون یہ بالاتفاق نجس ہے، اس کے زائل کرنے کے، دھونے کے اندر تعدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف خون کا زائل کر دینا کافی ہے۔ وہ 1 مرتبہ دھونے سے ہو جائے، 2 مرتبہ دھونے سے ہو جائے، 3 مرتبہ دھونے سے ہو جائے، اس کے اندر کوئی تعدد نہیں ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے یا 5 مرتبہ، یہ کوئی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ جو آپ نے طریقہ فرمایا ہے اس میں آسانی بھی ہے، بچت بھی ہے۔ تو پہلے خون کا نشان کھرچ دیا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی نجس ہے، جیسے نجاست کا اوپر جسم جم جاتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ پہلے اس کو کھرچ کر اس کو اتاریں۔ اب وہ متاثرہ جگہ ہے، اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو رگڑے اور 30 مرتبہ اس کے اندر پانی کو اندر جھنجھوڑ دیں، پاک ہو جائے گی۔ باقی یہاں ایک اور بھی مسئلہ زیر بحث ہے، کیا نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی ہی کے ساتھ پاک کیا جائے یا اور مائع چیز کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ دم حیض کو، اس کو زائل کرنے کا طریقہ اس سے جسم پر لگے یا کپڑے پر لگے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ وہ پانی ہے۔ البتہ کوئی ایسی چیز جو پانی کے حکم میں ہے، اگرچہ اس کے اندر پانی کچھ ملا، اس کے اندر کوئی چیز مل چکی ہے لیکن پانی کے حکم میں ہے تو وہ تو ماء ہی استعمال ہوگا۔ لیکن اگر پانی کا حکم نہیں ہے، مثلا دودھ ہے، تیل ہے، کوئی اور نبیذ ہے، اس طرح کی چیز، تو اس میں جمہور کے نزدیک اس سے وہ کپڑا پاک کرنا درست نہیں ہے، پانی سے پاک کیا جائے گا۔ اگرچہ بعض فقہا کے نزدیک کوئی بھی سیلانی چیز ہو، اس کے ساتھ اس کے اثرات زائل کر دی جائیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 228، حدثنا محمد سے مراد محمد بن سلام ہے، جیسا کہ علامہ اصیلی انہوں نے اور ابو ذر کے نسخے کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے۔ قال حدثنا ابو معاویہ سے مراد زریر ابو معاویہ ہے۔ قال حدثنا ہشام سے مراد ہشام بن عروہ ان ابی، ہشام اپنے باپ عروہ سے بیان کرتے ہیں، ان عائشہ
قالت جات فاطمہ تو ابنت ابی حبیش، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ ان امرات استحاض فلا اطہر، اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ استحاض مجھے استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر میں پاک نہیں رہ سکتی۔ استحاضہ پہلے بتلا دیا کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون آتا ہے، یہ رحم کا خون نہیں ہوتا بلکہ ویسے ہی جسم کے اندر کسی رگ وغیرہ کے پھٹنے کی وجہ سے، جیسے کبھی پیشاب کے راستے خون آنا شروع ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ خون کبھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بسا اوقات کئی ایام تک اور بعض اوقات کئی مہینوں تک بھی یہ خون آتا رہتا ہے، لیکن اس خون کے آنے پر نماز روزے کا ترک نہیں ہے، نماز بھی پڑھی جائے گی، روزہ بھی رکھا جائے گا، اور اس کی کیفیت و طریقہ کیا ہوگا یہ احکام آگے ایسا تمام آ رہی ہے۔ اس جگہ صرف یہ بتلانا ہے کہ استحاضے کا خون وہ نجس ہے، جیسے حیض کا نفاس کا وہ خون نجس ہے، یہ خون بھی نجس ہے۔ باقی رہا اس خون کے خروج پر نماز روزے کا کیا حکم ہے، وہ حکم حیض نفاس کا الگ ہے، استحاضے کا الگ ہے۔ اس کی سوال یہ تھا کہ میں ایسے عورتوں کو استحاض مجھے استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر میں پاک نہیں رہ سکتی، افا ادا الصلاۃ کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ اصل میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ان کو استحاضے کا خون بڑی کثرت سے آتا تھا، لگاتار لمبا عرصہ ان کو خون آتا رہا اور آتا بھی کثرت سے تھا، اور ان کے نزدیک جب یہ خون آئے تو جیسے حیض کی وجہ سے نماز ترک ہے، شاید اس سے بھی ترک کر دینی چاہیے، یا کثرت سے آئے تو شاید نماز کی چھوٹ مل جانی چاہیے، یہ ان کا سوال تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتی، اس استحاضہ کے خون کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا یہ درست نہیں، انما ذالک ارکن، اس لیے کہ یہ تو ایک رگ ہے، یہ خون کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے، کسی رگ میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ جس خون کے آنے پر نماز کو چھوڑا جاتا ہے وہ حیض کا خون ہوتا ہے۔ ہاں فَإِذَا اقبلت حیضتک، جب تیرے حیض کا خون آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، پھر آپ نماز کو چھوڑ دیں، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ چلا جائے ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے آپ سے خون کو دھو ڈالیے، اپنے آپ سے بعد اپنے جسم سے بھی اور اپنے کپڑوں سے بھی، ثُمَّ صَلِّ، پھر نماز پڑھیے۔ مطلب یہ تھا کہ جس خون کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے یہ استحاضہ کا، تو استحاضہ کا خون آئے تو جسم اور کپڑے کو دھو کر پاک کر لے، البتہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اگر حیض کا خون آئے تو وہ خون بھی نجس ہے، کپڑے اور جسم کو لگے اس کا بھی دھونا لازمی ہے، اور ان ایام کے اندر نماز بھی نہیں ہے۔ کالا کا فاعل ہشام ہیں، ہشام کہتے ہیں وقال ابی، میرے والد محترم نے فرمایا، یعنی حضرت عروہ نے، ثم توضئی، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ثم توضئی، پھر تم وضو کر، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے، حتیٰ یجیء ذالک الوقت، یہاں تک یہ وقت دوبارہ آ جائے۔ اس وقت سے مراد حیض والا۔ سوال اس کا استحاضہ کا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ استحاضہ کا خون آئے تو نماز کو نہیں چھوڑنا، ہاں البتہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر، کیونکہ جب استحاضہ کا خون آئے گا، آنے کے وجہ سے پہلا وضو باطل ہو جائے گا، جس طرح کہ پیشاب کے آنے سے وضو باطل ہوتا ہے، تو اس لیے
نیا وضو کر، پہلے طہارت کر، طہارت میں جسم اور کپڑے کا پاک ہونا لازمی ہے، اس کے بعد وضو کر اور وضو کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ اور جب طہارت کر کے استنجا وغیرہ کر کے وضو کیا جائے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کچھ دیر خون کی بندش ہو جاتی ہے، اور اتنے دوران کے اندر وہ 10-15 منٹ کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا آپ کو مطلب کہ پھر ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا کر۔ حیض کے احکام یہ آئندہ مستقل باب آئیں گے، وہاں ہی بیان ہوں گے۔ اس جگہ صرف دم حیض کی نجاست کو زائل کرنے کا بیان ہے، بس اتنا ہی یہاں بیان کرنا تھا کہ خون جو ہے کوئی بھی ہے جو سبیلین سے خارج ہوتا ہے تو وہ بول و براز کے حکم ہی ہے۔ جیسے بول و براز نجس ہوتا ہے اس طرح وہ بھی نجس ہے۔ جسم کو کپڑے کو لگے تو اس کا زائل کرنا دھونا لازمی ہے۔ باقی ان خونوں کے آنے پر نماز کا کیا حکم ہے، روزے کا کیا حکم ہے، مختصر بتلا دیا کہ حیض اور نفاس کے خون پر آنے کی وجہ سے نماز روزہ چھوڑا جائے گا۔ البتہ روزے کے بعد میں قضائی ہے، نماز کی قضائی نہیں۔ لیکن استحاضہ کا خون ہے تو اس کے اندر نماز کا روزے کا رکھنا اسی طرح ہوگا، البتہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر ہلکا قسم کا ہے تو اس کا اور طریقہ ہے، اگر شدید قسم کا تو اس کا آگے مستقل باب آ رہے ہیں۔ باب نمبر 64، باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأہ۔ باب منی کا دھونا و فرقی اور اس کا کھرچ دینا، و غسل ما یصیب من المرأہ اور دھونا اس چیز کا بھی جو عورت سے پہنچے، جو عورت کا کہ مادہ جو ہے لیسدار مادہ نکلنے جسم پر لگے، کپڑے پر لگے، اس کا بھی دھونے کا حکم۔ یعنی اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح پیشاب اور حیض کا خون دھونا لازمی ہے، اسی طرح مادہ منوی کا اور عورت کا پانی دھونا، عورت کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ عورت کی رطوبت کو منی وغیرہ پر قیاس ہی کیا گیا ہے، کیونکہ اس آگے حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ کتاب الغسل میں اس کی صراحت آگے آئے گی، وہ الگ سے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس سلسلے میں امام بخاری روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 229، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عمرو بن میمون الجزری عن سلیمان بن یسار عن عائشہ قالت كنت اغسل الجناب من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دھویا کرتی تھی جنابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے۔ جنابت سے مراد یہاں مادہ منوی ہے، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو دیا کرتی۔ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ پھر آپ نماز کی طرف نکلتے، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ اور بے شک پانی کے نشانات آپ کے کپڑے پر ہوتے، پانی کے دھونے کا نشان ہوتے، آپ اس کو خشک کرنے کے انتظار میں نہ بیٹھتے۔ تو جب وہ مادہ منی جب دھو دی گئی ہے تو باقی پانی کا نشان جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ جب کپڑا کچھ حصہ دھویا جائے تو باقی کپڑے سے اس کا نشان باقی مختلف ہو جاتا ہے، دھوئے ہوئے نشان نظر آتا ہے، تو آپ اسی طرح اس کپڑے کے اندر نماز ادا کر لیتے۔ ثابت یہ ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کپڑے سے مادہ منوی کو دھونا یہ دلیل ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ اس کو دھویا جائے۔ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اگر تار حالت میں ہے تو پھر دھونا ہے، اگر خشک حالت میں ہو جائے تو اس کو کھرچ دیا جائے، بشرط یہ کہ اگر وہ گاڑھا قسم کا مادہ ہے اور وہ کپڑے پر جمنے پر اس کی تہ جمی ہوئی ہے تو اس کو کھرچ دیا جائے۔ تو اس کے اندر کچھ تخفیف کر دی گئی ہے کہ اس کھرچ دینے کے بعد بھی کپڑا وہ پاک کے حکم میں ہو جائے گا اور اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
یہ حدیث امام بخاری 4 مرتبہ لائے ہیں۔ ثابت سے یہ کیا کہ کپڑے پر مادہ منوی لگے تو اس کو دھونا چاہیے۔ باب نمبر 65، باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہ فلم یذهب اثرہ، باب ہے جب جنابت کو دھو ڈالے۔ جنابت سے مراد وہ چیز جو جنابت کا سبب بنتی ہے، یعنی مادہ منوی، اور غیرہ یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو کپڑے پر لگی ہے اس کو دھو ڈالے۔ فلم یذهب اثرہ، لیکن اس کا نشان نہ جائے۔ کہ نجس چیز کپڑے پر لگی ہے، جس طرح کہ خون ہے، حیض کا نفاس کا خون ہے، یا بول و براز ہے، یا مادہ منوی ہے، تو کپڑے پر دھونے کے بعد اگر اس کا دبا باقی رہ جائے، چیز کا اثر زائل ہو جائے، چیز ختم ہو جائے، خون ہے، خون کے اثرات ختم ہو گئے، لیکن اس کا نشان داغ باقی ہے، تو کیا وہ داغ جو ہے وہ اس کی طہارت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر فی نفس ہی وہ نجاست چیز نکل گئی ہے، زائل ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا داغ دبا باقی بھی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کپڑا پاک ہو سمجھا جائے گا، اس کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باب اذا غسل الجنابہ، باب جب کوئی جنابت والی چیز کو دھوئے، اور غیرہ یا جنابت کے علاوہ کوئی چیز جو نجاست ہے، فلم یذهب اثرہ، اس کے نشانات نہ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 231۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل المنقری قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون قال سمعت سلیمان بن یسار فی الثوب تصیبہ الجنابہ۔ حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں فی الثوب، اس کپڑے کے بارے میں، تصیب الجنابہ، جس کو جنابت پہنچ جائے۔ یہ فی الثوب یہ فعل محذوف یقولو کے متعلق ہو جائے گا کہ پیچھے والے عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سنا سلیمان بن یسار کو یقولو، وہ فرما رہے تھے، اور فی الثوب یہ اس کے متعلق ہو جائے گا، فرما رہے تھے کپڑے کے بارے میں، تصیب الجنابہ، جس کو جنابت پہنچ جائے، یعنی جنابت والی چیز اس کو لگی ہو، مراد منی ہے۔ قال، وہ فرماتی ہیں یعنی سلیمان بن یسار، قالت عائشہ تو کنت اغسل من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دھو دیا کرتی تھی اس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑا سے، ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرف نکلتے، وآثر الغسل فیہ بوکل ماء، اور پانی اور دھونے کے نشانات اس میں ہوتے، یعنی پانی کے نشانات اس کے اندر باقی ہوتے۔ تو نشانات سے مراد ایک تو دھونے کا گیلا پن وہ ہے، دوسرا اگر وہ چیز کا کوئی ہلکا سا داغ بھی باقی رہ جاتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ امام صاحب اس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں اگر چیز کا داغ دبا اس میں معمولی سا رہ بھی جاتا ہے، جس طرح بعض چیزیں ہمیں کپڑے پر مثلا چائے وغیرہ گر جائے تو کپڑے کو بار بار دھو بھی دی جائے تو اس کا داغ دبا باقی رہتا ہے، اسی طرح کسی اور فروٹ وغیرہ کیلا وغیرہ اس کا داغ لگے تو بار بار دھونے کے باوجود وہ نشان اس کا باقی، لیکن وہ نشان جو ہے طہارت میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ حدیث نمبر 232، قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون حدثنا عمرو بن میمون بن مہران عن سلیمان بن یسار عن عائشہ انہا کانت تغتسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والی روایت میں تھوڑا سا کنائی لفظ تھا کہ کپڑے پر اگر جنابت وغیرہ پہنچتی تو میں اس کو دھو ڈالتی، تو یہاں وضاحت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں منی کو دھو ڈالتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا سے، ثم اراہ فیہ،
بکعتن او بکعن، پھر میں اس کے اندر دیکھتی نشان، بکعتن کا تا کے ساتھ ہے یا بکعن بغیر تا کے، یعنی راوی کو شک ہے کہ یہ تا کے ساتھ میرے استاد نے یہ لفظ بولا تھا یا بغیر تا کے۔ تو بہرحال مطلب اس کا یہ ہے کہ دھونے کے بعد اگر اس کا نشان، اس کا دبا باقی بھی ہے تو اس میں کپڑے کی طہارت میں، پاکیزگی میں، صفائی میں کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور دیگر جو طہارت والے معاملات اس کپڑے کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔